عارضی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کی کوششیں، استنبول میں پاک افغان مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز۔ مذاکرات میں 3 اہم نکات پر غور کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے میکانزم پر مزید بات چیت ہوگی۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے مانیٹرنگ اور نگرانی کا نظام قائم کرنے پر بات چیت ہوگی۔ تجارت میں رکاوٹوں کے خاتمے کا معاملہ حل کرنے کا میکانزم بنایا جائے گا۔ مذاکرات میں طویل المدتی سیاسی معاہدے پر غور متوقع۔ پاکستانی وفد میں سول اور عسکری قیادت شامل۔ استنبول مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد 7 افراد پر مشتمل۔ افغان طالبان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کر رہے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تو ہم نے ایک جنگ لڑی ہے نا، بات چیت شروع ہوئی ہے کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے، آؤٹ کم آئے گا تو پھر وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا۔ 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اگر طے نہیں پاتے پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو افغانستان سے ہماری کھلی جنگ ہوگی۔ بھارت کے ساتھ ہم جنگ لڑ چکے، بھارت اب افغانوں کے ذریعے پراکسی جنگ لڑ رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کا شہداء کے باعث ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہمارے جوان سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری افواج اور پولیس دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے۔ گزشتہ چند روز سے سرحدی علاقوں میں کوئی ہلچل نہیں۔ پاک افغان کشیدگی، دونوں ممالک کی سرحدیں 14ویں روز بھی بند رہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ تورخم پر 23 گاڑیاں کلیئرنس کی منتظر۔ ایف بی آر حکام کے مطابق سرحد بند ہونے سے برآمدی سامان والی 255 گاڑیاں تورخم ٹرمینل پر موجود ہیں۔ تقریباً 200 گاڑیاں جمرود لندی کوتل روڈ پر پھنسی ہیں۔ چمن بارڈر پر 15 اکتوبر سے کسٹمز کلیئرنس آپریشن معطل۔ 28 گاڑیاں پروسیسنگ کی منتظر ہیں۔ سرحد کھلنے پر کلیئرنس فوری بحال ہو جائے گی۔ Back in 2010, when NFC award was being discussed, I announced in that discussion the demand from Nawab Raisani, unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award. And this is what we call true spirit of a federation. And this is what we call that 4 brothers living together under one roof. بلوچستان میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بلوچستان ورکشاپ سے خطاب، کہا صوبے کی جغرافیائی ساکھ ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی، چاہتے ہیں خونی روڈ کو ہم سڑک میں تبدیل کر دیا جائے۔ افسوس بلوچستان کی دولت آج بھی زمین میں دفن ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں پنجاب نے قربانی دی۔ وفاق کی روح باہمی قربانی بھائی چارے میں پوشیدہ ہے۔ صوبوں میں اتفاق رائے ملک کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ پہلے پاکستان بعد میں صوبوں کے مکین ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ مصر۔ فیلڈ مارشل کی مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات قاہرہ کے اتحادیہ صادرتی محل میں ہوئی۔ ملاقات میں پاک مصر دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں باہمی اسٹریٹجک تعاون، عوامی روابط اور اقتصادی شراکت کے فروغ پر زور دیا گیا۔ دفاع، ٹیکنالوجی، سماجی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط مکالمہ خطے میں امن و استحکام کے لیے معاون قرار۔ صدر السیسی کا عالمی اور مسلم امہ کے معاملات میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ DG ISPR کا مردان کا دورہ۔ عبدالولی خان یونیورسٹی، ومن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلباء، اساتذہ، معلم حضرات کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ DG ISPR نے حاضرین کے مختلف موضوعات پہ سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ طلباء نے کہا ملکی سلامتی اور استحکام کے اصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ CIA کا 5 سال بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن بحال۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے 284 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ۔
ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ کہا ماضی میں پروازوں پر پابندی لگنے سے ملک کو معاشی نقصان ہوا، جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ ہے۔ افتتاحی تقریب میں قرآن اندازی کے ذریعے ایک مسافر کو 660 cc گاڑی دی گئی، جبکہ کئی مسافروں کو موبائل فونز اور تحائف پیش کیے گئے۔ تحریک لبیک پر پابندی، الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار۔ ذرائع کے مطابق تحریک لبیک پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کی گئی۔ پابندی کے باوجود ٹی ایل پی سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل۔ سیاسی جماعت پر پابندی صرف آرٹیکل 17 کے تحت ریفرنس کے ذریعے عائد کی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی سے ٹی ایل پی کی سیاسی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی۔ موجودہ قوانین کے مطابق ٹی ایل پی انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے۔ ٹی ایل پی پر پابندی سے متعلق وزارت قانون و اٹارنی جنرل آفس سے معاونت دی جا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ فائنل میٹنگ کے بعد حتمی فیصلے کا اعلان ہوگا۔ ہم نے سنا ہے مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا۔ جب نمبر پورے ہوتے ہیں تو پھر ہی حکومت کے لیے کوششیں ہوتی ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر صدر زرداری سے مشاورت کریں گے۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ سردار یعقوب اور سردار تنویر الیاس نے 365 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس آزاد کشمیر میں نمبر پورے ہیں۔ سردار یعقوب نے کہا نمبر کم نہیں زیادہ ہیں۔ سردار تنویر الیاس نے کہا وزیر اعظم جو بھی بنے گا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ نون لیگ کا آزاد کشمیر کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ ان کی پارٹی قیادت کرے گی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ امریکی جریدے فورن پالیسی کا بڑا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکہ، چین اور سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل طے کیے۔ جریدے نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دیا۔ گزشتہ 6 ماہ میں پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر نئی جہتیں متعارف کرائیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بحالی، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ اور چین سے بڑھتے روابط کو بڑی کامیابیاں قرار دیا گیا۔ امریکی جریدے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو مؤثر سفارتکاری کا اہم کھلاڑی قرار دیا ہے۔ بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر سلامتی کونسل میں پاکستان کا بھارت کو دو ٹوک جواب۔ پاکستانی مشن کے کونسلر کیسر سروانی نے کہا جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا اور اب باتوں سے منحرف ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی مظالم، اجتماعی قبریں اور جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ پاکستان میں جمہوری ادارے، عوامی آزادی پاکستانی عزم کا ثبوت ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود زمینی حالت میں نمایاں بہتری نہ آ سکی۔ اسرائیلی فوج کی دیر البلح میں گولہ باری، مزید 2 فلسطینی شہید۔ غزہ میں ہر طرف تباہ شدہ عمارتیں، 90% آبادی بے گھر۔ چند امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت ملی جو آبادی کی ضروریات کے لیے ناکافی ہیں۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں بھی حملہ، حزب اللہ کے کارکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تمام فلسطینی تنظیمیں غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے پر متفق۔ حماس کی جانب سے بلائے گئے فلسطینی تنظیموں کے اجلاس کا مشترکہ بیان جاری۔ فریقین میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ غزہ کا انتظام ایک غیر سیاسی تکنیکی کمیٹی کو دیا جائے۔ بیان میں یہ واضح نہیں کہ فلسطینی اتھارٹی اس معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ حماس کا جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ حماس ترجمان حازم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 90 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ حماس نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کے امریکی موقف کو سراہا۔ ترجمان حازم قاسم کے مطابق غزہ امن معاہدے کی کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔
امریکہ اور چین کے اعلیٰ اقتصادی حکام کے درمیان تجارتی مذاکرات کا پہلا دور مثبت انداز میں اختتام پذیر۔ امریکی محکمہ خزانہ کے ترجمان کے مطابق بات چیت انتہائی تعمیری رہی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آسیان اجلاس میں شرکت کے لیے ملائیشیا روانہ۔ ملائیشیا کے بعد صدر ٹرمپ جاپان اور جنوبی کوریا میں ایپیک اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جنوبی کوریا میں ایپیک اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ چینی صدر سے ملاقات بھی کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، سپرنٹینڈنٹ جیل سمیت دیگر فریقین سے بھی عدالت نے جواب طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تمام سیکیورٹی اہلکاروں کی اسکریننگ شروع۔ جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ آفس میں تعینات تمام اہلکاروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ نہ صرف سیکیورٹی اہلکاروں بلکہ دیگر عملے کی اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ چیکنگ کے بعد اسکروٹنی کا عمل شروع ہوگا۔ نوجوان کی تشدد سے ہلاکت، پولیس نے قتل خطا قرار دے دی۔ مقتول عرفان کے ورثاء قتل کا مقدمہ درج کرانے کے انتظار میں ہی رہ گئے۔ مقدمہ SHO کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں 6 اہلکار نامزد۔ FIR کے متن میں کہا گیا دوران حراست عرفان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مدعی مقدمہ کے مطابق تفتیش کرنے والے ASI عابد اور سرفراز ملزم سے تفتیش کر رہے تھے۔ پولیس افسر مجھے بتائے بغیر زیر حراست نوجوان کو اسپتال لے گئے۔ محمد عرفان بعد ازاں انتقال کر گیا۔ زیر حراست افراد کے خلاف مقدمہ مشکوک ہے۔ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے بھی لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کو ایئر پنجاب پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بچوں کی ملازمت پر پابندی ایکٹ 2017 کے مؤثر نفاذ کی ہدایت۔ تعلیم اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے بچوں کے تحفظ کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی دیہی علاقوں میں نان فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ووکیشنل سینٹرز بڑھانے کی ہدایت۔ کہا زراعت اور صنعت میں سب سے زیادہ بچے جبری مشقت کا شکار ہیں، انہیں روکا جائے۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ضرور اور مشقت سے بچانا ہی خوشحال سندھ کی ضمانت ہے۔ برج جو ہے وہ مرحوم سینیٹر تاج حیدر صاحب کے نام سے منسلک کی گئی ہے۔ یلو لائن BRT جو کراچی کی شہریوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے ایک عظیم پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اس کا حصہ ہے۔ یہی ہمارا عزم ہے کہ ہم کراچی شہر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپورٹ لے کر آئیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سڑکیں بنائیں، تاکہ اس وقت کچھ جو چیلنجز شہریوں کو ہو رہے ہیں اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے سینیٹر تاج حیدر برج کو چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے تحت تیار کیا۔ سینیٹر تاج حیدر برج لائن BRT کا قابل فخر حصہ ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعامی نے کہا کہ سینیٹر تاج حیدر پل پر پبلک ٹرانسپورٹ اور سائیکل سواروں کے لیے الگ الگ ٹریکس ہیں۔ یہ جدید، باہم مربوط اور ترقی یافتہ سندھ کی سمت ایک عملی قدم ہے۔